کبھی سوچا ہے آپ نے وہ کلمات جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسے ہی کلمات کی طاقت بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کے گناہوں کو دھو دیں گے بلکہ آپ کی بن مانگی دعاؤں کو بھی پورا کر دیں گے۔ جی ہاں، یہ آج آپ کو صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ کا سچا معجزہ بھی سناؤں گی اور اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی پڑھنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو امید کرتی ہوں کہ ناظرین آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کلمات جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے، وہ ہماری تقدیر بدل دیتے ہیں اور بدل سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسے ہی کلمات کی طاقت بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کے گناہوں کو دھو دیں گے بلکہ آپ کی بن مانگی دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ جی ہاں، یہ آج کا وظیفہ ہے ہی آپ کی بن مانگی دعاؤں کو بھی پورا کرنے کے لیے۔ جو آپ دعائیں مانگیں گے وہ تو پوری ہوں گی ہی ڈیفینیٹلی۔ جو آپ نہیں بھی مانگ رہے لیکن آپ کے دل کے کہیں نہا خانوں میں چھپی پڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو جی ہاں، یہ ہے صلی اللہ علیہ محمد اور استغفر اللہ۔ آج آپ ایک ایسا معجزہ سنیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے نا اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے گا۔ یہ سچا معجزہ ہے، میں نے ہی ویڈیو میں بتایا تھا۔ میرے ناظرین جو ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ وہاں سے پک کر رہے ہیں، جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ہی اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو صرف آپ کو یہ کہا جاتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام مینشن کر دیا کریں یا بتایا کریں کہ میں شروع کر رہا ہوں، تو پھر یہ کہ میری دعا بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرما رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی درود پاک پڑھتے ہیں، بیچتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ملائکہ بھی، یعنی اللہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو ڈیفینیٹلی یہی وہ احکامات ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے اور روحانیت حاصل کرنی ہے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ناظرین، درود شریف دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے، غم کو مٹاتا ہے اور اللہ کے خزانے سے بے حساب رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حقیقت میں ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اظہار کرتے ہیں، اور محبت کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتی، یقین رکھیے۔ تو ناظرین، استغفار کی برکت بھی سن لیجئے کہ صلی اللہ علیہ محمد اور استغفر اللہ، اس کا کمبینیشن دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ان دونوں یہ اتنی تیزی سے روحانیت دلا رہا ہے سب کو جو محبت سے، عقیدت سے اور یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کو استغفار کی بھی طاقت بتا دیتی ہوں، برکت بتا دیتی ہوں کہ استغفار صرف توبہ نہیں ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا بھی اعلان ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، رزق بڑھائے گا، تمہیں اولاد دے گا اور تمہیں بغات و نہریں عطا کرے گا۔ تو ذرا سوچئے، اگر استغفار صرف گناہ نہیں دھوتا بلکہ یہ بند دروازے بھی کھولتا ہے۔ تو چلیے اب میں آپ کو جو آج کا سچا واقعہ ہے جو مجھے ریسیو ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ جو بہن بھائی ہیں انہوں نے، ان کے نیگیٹو رسپانس بھی آئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے عمل بعد میں کیا ہے، پہلے نہیں کیا۔ جب آپ میری بات سمجھیے، یہاں میں ایک چیز کلیئر کر دیتی ہوں۔ کل مجھے ایک سسٹر کا کمنٹ ریسیو ہوا تھا واٹس ایپ پہ، وہ کہہ رہی تھی ان کی بیٹی نے ایگزام دیا ہوا تھا اور کل انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، آج ان کا رزلٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ذکر دیں، میں چاہتی ہوں میری بیٹی کے اتنے مارکس آ جائیں۔ میں نے ذکر دے دیا، اب ان کا
جو ہے نا مجھے مارننگ میں میسیج آ گیا کہ آپ نے تو دیکھے کہا ہے کہ اس میں تو معجزات ہوتے ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، لیکن میری بیٹی کے تو نمبر اچھے نہیں آئے۔ تو یہاں میں میری بہن بتا دوں، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق اسے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا جتنا یقین قوی ہوگا وہ اتنا ہی اسے زیادہ روحانیت ملے گی۔ باقی آپ کو ایک ضروری اور امپورٹنٹ اور گر کی بات بتا دوں، جب بھی کوئی آپ کسی کام میں مدد چاہتے ہیں اللہ کی، تو وہ کام شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرے، 2 نفل اپنی حاجت کے پڑھا کریں، اس کے بعد آپ ساتھ وظیفہ بھی سٹارٹ کریں، کوئی سا بھی جو آپ وظیفہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ جب آپ نے اس کام کے لیے، اس کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے، تب سے ہی آپ نے اپنا وظیفہ سٹارٹ کر دینا ہے۔ پہلے آپ اس اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز جو نا نفل اپنی حاجت کے پڑھیں گے، پھر جب آپ اپنی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے، اس کام کو سٹارٹ کریں گے، تو ساتھ ہی وظیفہ بھی سٹارٹ کر دیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم اپنے ہاتھوں سے محنت نہ کریں، اپنے دماغ سے محنت نہ کریں اور ہم وظیفہ کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ممکن کر دے گا۔ نو، ہم نے اپنے حصے کا کام ہے وہ لازمی کرنا ہے، اپنے حصے کی محنت کوشش وہ لازمی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے سے آپ نے کچھ کیا نہ ہو تو پھر آپ کہیں کہ اس طرح میریکل، اس طرح تو نہیں یہ باتیں کرتے، کیونکہ ہمیں جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری غیب سے مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس سسٹر کو بھی جواب مل گیا ہوگا، اور باقی جو بہت سارے ہیں جو اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہوں گے، کوشش بھی ساتھ کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو چلیے جو اس کا واقعہ ہے وہ سن لیں۔ تو ناظرین، ایک یہ ایسا واقعہ جو آپ سنیں گے نا، میری زندگی کا سب سے جو ہے نا ایمان افروز یہ آج کا جو ہے نا واقعہ جو مجھے سننے کو ملا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک جو مزدور بھائی لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دن رات پسینہ بہاتا محنت کرتا ہوں، لیکن دل میں میرے ایک زخم تھا، شادی کو کئی سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہوئی، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ امید ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ بھائی ہر رات سجدے میں رو کر اللہ سے دعا کرتے، لیکن دل ہی دل میں ہمت ٹوٹنے لگی تھی کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، اللہ سے مانگتے دعا کرتے، لیکن کہہ رہے تھے ہمت ٹوٹ گئی۔ پھر ایک دن اسی طرح انہوں نے ویڈیو دیکھی جس میں یہ صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ کا وظیفہ بتایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے بڑے یقین سے جو اس کو جو نا روزانہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیا، صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، لیکن دل سے پڑھا میں نے اور یقین کے ساتھ پڑھا۔ تو وہ اب مزدور بھائی بتاتے ہیں کہ میں اس عمل کو لگاتار کرتا رہا ہوں، یہ میرے کچھ مہینے پہلے ویڈیو آئی تھی اس کا وہ ذکر کر رہی ہوں۔ تو کافی دن کہتے اسی طرح دن گزرتے کہ میں اپنا ذکر جاری رکھا، کچھ مہینے بھی گزر گئے، پھر ایک دن ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن مجھے لگا کہ میری زندگی بدل گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد جب میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد چند مہینے بعد میری بیوی نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی ہے، انہیں خوشخبری دی ہے۔ تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ ان کی کچھ مہینوں کے بعد ان کی اہلیہ نے ان کو بتایا، خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت کی خوشخبری دی ہے۔ تو وہ بھائی مزدور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تو بس سکون مانگا تھا، لیکن اللہ نے مجھے وہ بھی دے دیا جو میں مانگ بھی نہ سکا۔ کیونکہ ناظرین، یہ درود پاک اور استغفار کی طاقت تھی کہ بن مانگی دعائیں بھی ان کی پوری ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے سکون کے لیے وظیفہ کیا تھا اور دل میں کہیں چھپی ہوئی تھی کہ آخر اولاد کو مانگنا ہی چھوڑ دیا تھا، کہ مایوس ہو گئے تھے کہ اب کہاں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو وہ جو دعا ایک خاموش دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لی، وہ بھی پوری کر دی۔
ذہنی سکون بھی ملا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت کی بھی خوشخبری دی۔ تو ناظرین اب یہ سوال ہے کہ ہم کیسے اس ذکر کو پڑھیں۔ آپ کو بتاتی ہیں ان کو کتنا ذکر بتایا گیا تھا۔ ان کو روزانہ 100 بار درود شریف صلی اللہ علیہ محمد اور روزانہ کم از کم 500 بار استغفر اللہ کا ذکر دیا تھا، کیونکہ جی یہ جو جتنے بھائی حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس نا ایکچولی ٹائم کم ہوتا ہے، زیادہ بیزی ہوتے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے، اتنا بھی کر لیں۔ تو سب بہنیں تو ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں، 7,000 مرتبہ درود پاک بھی پڑھتی ہیں، 313 مرتبہ درود ابراہیم بھی ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے میرے جتنے بھی بہن بھائی میرے نزدیکی جنہوں نے مجھے فلی طور پہ فالو کیا، اس پیغام کو جو ہے نا ان پر فل عمل کیا، تو وہ آج ماشاءاللہ سب کو کامیابی مل گئی، اور کچھ جو نئے جڑے ہیں ان کو بھی کامیابی ملی، اور ان کو تو اس درود پاک سے اور استغفار سے جو اس کے کمبینیشن کا ذکر ہے نا، اس سے بہت جلدی روحانیت ملی اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح اس بھائی کی بھی پوری ہوئی، دعا بھی پوری ہوئی، سکون بھی ملا، اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں بھی برکت بہت زیادہ دے دی۔ تو انہوں نے 100 مرتبہ درود پاک اور 500 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر لیا تھا۔ تو آپ کو بتا دیتی ہوں اس بھائی نے تو 100 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھا، پھر 500 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کیا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے نا 100 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ صلی اللہ علیہ محمد اس طرح بھی 100 مرتبہ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آسانی کے لیے چاہیں ان کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیپریٹ بھی پڑھ لیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ پڑھنے سے بہت جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح زیادہ روحانیت اور تیزی سے دعا قبول ہوتی ہے اکٹھا پڑھنے سے، لیکن آپ کو جیسے ایزی ہو پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے پڑھنے پہ اور آپ کے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا مخصوص اوقات بتا دیتی ہوں جو ریکمینڈیبل ہیں میری طرف سے۔ فجر کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور دل میں جو ہے نا خلوص اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ صرف اس لیے نا یہ وظیفہ کریں کہ آپ کو اپنی جو نا دعا سے غرض ہے، اپنے مطلب سے غرض ہے کرنی، تو انشاءاللہ دعا آپ کی اللہ نے قبول ہے، لیکن آپ دل میں خلوص رکھیں کہ اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے نا معمول جو ہے نا بہت چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا اثر رکھنے والا ہے۔ تو آپ کو ریکمینڈیبل جو ٹائم بتاؤں کہ اگر آپ تہجد میں کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی روحانیت ملے گی آپ کو، میں بھی 3 دنوں میں آپ کا کام ہو جائے۔ میں نے بہت ساری اپنی ویڈیوز میں 3 دن کا جو چیلنج ہے وہ شیئر کیا ہے، ماشاءاللہ 3 دنوں میں کام ہوا ہے، اور ماشاءاللہ میں نے جب اس کو جب بھی سٹارٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی دن میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی کہ میرا بہن بھائی جو بھی یہ عمل جو ہے نا سٹارٹ کرے، میرے کہنے پہ کر رہا ہے یا ویسے بھی کر رہا ہے، اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو ناظرین زندگی کی جو مشکلات ہیں نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ کا کلام ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو آج آپ سب جو ہے ایک فیصلہ کریں کہ آپ روزانہ استغفار اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو اب دیکھیں گے کہ غم کی جگہ سکون آ جائے گا، تنگی کی جگہ آسانی آ جائے گی، اور وہ دعائیں بھی پوری ہو جائیں گی جو آپ نے مانگی ہی نہیں، تو آپ کے دل میں کہیں چھپی بیٹھی ہیں، کہیں دل میں پرانی حسرتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کبھی آپ مانگ کے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، آپ نے سوچا کہ چلے اللہ پوری کرے گا بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرے گا تو ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں۔ تو آئیے آج آپ وعدہ کریں، عہد کریں کہ زبان پر آپ کے ہمیشہ صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ رہے گا۔ تو اللہ ہمیں ان الفاظ کی برکت سے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین آپ سب جو ہے اس وظیفے کو میرے کہنے پہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی نام لکھ کے ساتھ اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے جو ہے نا دعا انشاءاللہ کر دوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ بھی آئی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کی طرح
کہ جو بہن بھائی مشکلات میں ہیں ان کے کام آ سکے، ان کی بھی مسئلے حل ہوں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی۔ اور جو بہن بھائی اس چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔